السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لاسٹ 2 لیٹرز سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، لیٹر سیکنگ ہیلپ فرام اے فرینڈ، اینڈ نمبر 2، لیٹر ٹو یور فرینڈ انفارمنگ اباؤٹ سم ونز ڈیمائز ان فیملی اور فرینڈس۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دونوں لیٹر انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں تاکہ آپ ایگزام میں لیٹر سے متعلق جو کوشچن ہو اسے سالو کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چلیں پہلا لیٹر آؤٹ کرتے ہیں۔ لیٹر سیکنگ ہیلپ فرام آ فرینڈ۔ ایگزامینیشن ہال، ایگزامینیشن کا ای کیپٹل کرنا ہے آپ نے، اور کوشش کرنا ہے کہ سپیلنگ میں آپ کی کوئی مسٹیک نہ ہو۔ اکثر اسٹوڈنٹس ایگزامینیشن کے سپیلنگ لکھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، تو آپ انہیں صحیح طریقے سے یاد کریں۔ ایگزامی EXAMI، نیشن NATION، اسپیس دینی ہے، ہال کا H کیپٹل کر دینا ہے، کوما دینا ہے، اس کے بعد نیچے لائن میں آ جانا ہے، A کیپٹل کریں گے، فل سٹاپ، B کیپٹل، فل سٹاپ، C کیپٹل، فل سٹاپ، اسپیس دیں گے، بریکٹ ڈالیں گے، C کیپٹل، ITY بریکٹ بند، فل سٹاپ۔ اس کے بعد نیچے والی لائن میں آ جانا ہے، آپ نے منتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، MAY میں اسپیس ڈیٹ ڈالنی ہے، کوما، اس کے بعد اسپیس، اس کے بعد سال لکھنا ہے، اس کے بعد فل سٹاپ، پھر نیچے والی لائن ایک چھوڑ دینی ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد نیچے، کیونکہ یہ خط آپ اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں یا ڈیئر فرینڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ڈیئر کا D کیپٹل، اسپیس دیں گے، اگر فرینڈ لکھنا ہے تو F اس کا کیپٹل کر دیں گے۔ وہاں اگر آپ نے نام لکھنا ہے اپنے دوست کا تو اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ علی ہے تو علی کا A کیپٹل ہوگا، پھر کوما، اس کے بعد آپ نے نیچے لائن میں آ جانا ہے، تو اتنی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیئر علی سے نیچے آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کاما اور اس کے بعد آئی کے درمیان جتنی سپیس ہے اتنی سپیس آپ نے کم سے کم دینی ہے، پھر سٹارٹ کر دینا ہے۔ پھر نیکسٹ لائن میں جب آئیں گے آپ انہیں سٹارٹ سے آپ نے لکھنی ہوگی۔ لیٹر لکھنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے لیکچر سے ہی سکھا رہا ہوں تاکہ آپ ایگزام میں اچھے طریقے سے آپ اس کو لکھ سکیں۔ اس کے بعد آپ نے جب اگر آپ پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک، ٹھیک ہے نا، ورڈ کی سپیس آپ نے چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نیکسٹ لائن میں آئیں گے تو آپ نے شروع سے لکھنا ہوگا۔ اس طرح آپ جو بھی لائن آپ لکھیں گے وہ شروع سے ہی آپ نے لکھنی ہوگی۔ یہ میتھمیٹکس کے جو سپیلنگ ہے نا وہ خیال کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح طریقے سے لکھنے ہیں، اور اس کا جو M ہے وہ آپ نے کیپٹل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اس کے بعد آپ نے جب اور پیراگراف ہو یا اور بات سٹارٹ کرنی ہو تو آپ نے ایک ورڈ کی جگہ یہاں پہ چھوڑ دینی ہے، پھر سٹارٹ کر دینا ہے آگے سے، ٹھیک ہے۔ جب نیکسٹ لائن میں آئیں گے وہ شروع سے، اس کے بعد جب آپ مکمل کر لیں اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دینی ہے، اس کے بعد اس کے نیچے لکھنا ہے آپ نے یورس سنسیئرلی، یورس کا Y کیپٹل، OURS، اسپیس دینی ہے۔ یہ خیال کرنا ہے آپ نے اپوسٹرافی اور کاما وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا۔ سنسیئرلی کا S آپ نے سمال میں رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوما، اس کے بعد بالکل اس کے نیچے آ جانا ہے، X کیپٹل، فل سٹاپ، Y کیپٹل، فل سٹاپ، Z کیپٹل، فل سٹاپ۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو طریقہ ہے، پیٹرن ہے، ٹھیک ہے نا، ایگزامینیشن ہال، ABCCT، منتھ، ڈیٹ، اور اس کے بعد نیچے یور سنسیئرلی، ان کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، ان کو لکھنا ہے، لکھ کے خود چیک کرنا ہے۔ جب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی پھر اس میں نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کو ایگزامینیشن میں بھی یہ طریقہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ اکثر اسٹوڈنٹ بس یاد کرتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کوئی بھی یعنی کہ لیٹر لکھیں، اپلیکیشن لکھیں، جو کچھ بھی لکھیں اس کو لکھا لازمی کریں، اور اس کے بعد آپ ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، چیک لازمی خود کرنا ہے،
ٹھیک ہے نا، دیکھنا ہے کوئی اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. جب آپ اپنی غلطی خود نکالیں گے، جب آپ ایگزام میں آپ لکھیں گے تو آپ کی وہ غلطی نہیں رہے گی. غلطی کو، اگر غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو بار بار لکھیں. ایسا پریکٹس کرنے سے وہ غلطی آپ کی بالکل ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آپ ایگزام میں اچھے طریقے سے پیپر حل کر سکیں گے. چلیں اب یہ باڈی جو ہے نا، اس کو ہم اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں تاکہ ایگزام میں آپ اچھے طریقے سے اسے لکھ سکیں. آپ نے یہ صرف ترجمہ جو ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ترجمہ جو ہے صرف اور صرف آپ کو یہ یاد کرنے کے لیے، تاکہ آپ لیٹر صحیح طریقے سے یاد کر سکیں. ایگزام میں آپ نے یہ نہیں لکھنا، آپ نے بالکل پیٹرن کے مطابق جس طرح پیچھے طریقہ بتایا آپ کو اسی طرح لکھنا ہے. صرف اور صرف یہ اس لیے ہے کہ ترجمہ میں دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. رائٹ اے لیٹر سیکنگ ہیلپ فرام اے فرینڈ. کسی دوست سے مدد کے لیے خط لکھیں. آئی ہوپ، مجھے امید ہے، دس لیٹر، یہ خط، فائنڈز یو، آپ کو پائے گا، ان دا بیسٹ، بہترین، آف ہیلتھ، صحت میں، اینڈ اسپرٹس، اور حوصلے میں. مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ کو بہترین صحت اور اچھے حوصلے میں پائے گا. آئی ایم کوائٹ ویل، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہیئر، یہاں، اینڈ ہوپ، امید کرتا ہوں، دیٹ کہ یو آر آلسو فائن، کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. آئی ایم رائٹنگ، میں لکھ رہا ہوں، دس لیٹر، یہ خط، ٹو سیک یور کائنڈ ہیلپ، آپ کی مہربان مدد لینے کے لیے، ان آ میٹر، معاملے میں، آف گریٹ امپورٹنس، بڑی اہمیت کے. میں یہ خط ایک نہایت اہم معاملے میں آپ کی مہربان مدد حاصل کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں. مائی ایگزامینیشنز، میرے امتحانات، آر نیئر، قریب ہیں، آر نیئر ایٹ ہینڈ، قریب ہیں، اینڈ اور آئی ایم فیسنگ، اور میں سامنا کر رہا ہوں، ڈیفیکلٹی، مشکل کا، ان میتھمیٹکس، ریاضی میں. میتھمیٹکس کے سپیلنگ آپ نے بالکل صحیح لکھنے ہیں، اور ایم جو ہے اس کا کیپٹل کرنا ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ کا نام ہے، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، کیپٹل ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آئی جہاں بھی آئے آپ نے کیپٹل میں ہی لکھنا ہے. میرے امتحانات قریب ہیں اور مجھے ریاضی میں دشواری کا سامنا ہے. آئی ایم آنیبل، میں اس قابل نہیں ہوں، ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھ سکوں، سم ٹاپکس، کچھ موضوعات، پراپرلی، مناسب طریقے سے، ڈسپائٹ، کے باوجود، مائی بیسٹ ایفرٹس، اپنی بہترین کوششوں کے، اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود میں کچھ موضوعات کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پا رہا. یو آر ویری گڈ، اور بہت اچھے ہیں، ایٹ میتھمیٹکس، ریاضی میں، آپ ریاضی میں بہت اچھے ہیں. سو اس لیے آئی ریکویسٹ، میں درخواست کرتا ہوں، یو، آپ کو، کائنڈلی ہیلپ می، براہ کرم میری مدد کریں، ان سالونگ، حل کرنے میں، دیز پرابلمز، ان مسائل کو. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر ان مسائل کو حل کرنے میں میری مدد کریں. یور گائیڈنس، آپ کی رہنمائی، ول بی آف گریٹ ہیلپ، بہت بڑی مددگار ثابت ہوگی. ٹو می، میرے لیے، اینڈ ول امپروو، بہتر کرے گی، مائی پریپریشن، میری تیاری کو، فار دا ایگزامینیشن، امتحان کے لیے. آپ کی رہنمائی میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی اور میرے امتحانی تیاری کو بہتر بنائے گی. آئی شیل بی ویری تھینکفل، میں بہت شکر گزار ہوں گا، ٹو یو، آپ کا، فار یور کائنڈنس، آپ کی مہربانی کے لیے. میں آپ کی اس مہربانی پر آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا. پلیز، مہربانی فرما کر، انفارم، آگاہ کریں، می، مجھے، وین، کب، اٹ ول بی کنوینٹ، سہولت ہوگی، فار یو، آپ کے لیے. براہ کرم مجھے آگاہ کریں کہ آپ کے لیے کب سہولت ہوگی. کنوے، پہنچائیں، مائی ریگارڈز، میرے سلام، ٹو یور پیرنٹس، اپنے والدین تک، میری طرف سے اپنے والدین کو سلام پہنچا دیجیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ ترجمے کے ساتھ آپ کو لیٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں دوسرا لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹر ٹو یور فرینڈ انفارمنگ اباؤٹ سم ونز ڈیمائز
in family or friends. ایگزامینیشن ہال، ایگزامینیشن کا ای کیپٹل، اسپیس دینی ہال کا ایچ کیپٹل کاما، اے کیپٹل فل اسٹاپ، بی کیپٹل فل اسٹاپ، سی کیپٹل فل اسٹاپ، اسپیس دینی ہے، بریکٹ ڈالنی ہے، سی کیپٹل آئی ٹی وائی بریکٹ بند فل اسٹاپ، منتھ لکھنا ہے، اس کے بعد اسپیس، اس کے بعد ڈیٹ کاما، اسپیس دینی ہے، سال لکھنا ہے، فل اسٹاپ، ایک لائن چھوڑ دینی ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ڈیئر احمد، ڈی کیپٹل ای اے آر اسپیس احمد کا اے کیپٹل کر دینا ہے کاما، کیونکہ یہ جو خط ہے آپ فیملی کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنے فرینڈس کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ میں نے دوست کو خط لکھنے کا ادھر لکھا ہے، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے دوست کو بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے کسی بھی رشتہ دار کو آپ خط لکھ سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کاما ڈال دیں اس کے بعد آپ نے آئی جو ہے نا اور کامے کے درمیان جتنی اسپیس ہے اتنی اسپیس دینی ہے. پھر اس کے بعد جب نیکسٹ لائن میں آئیں گے وہ شروع سے لکھیں گے. اس طرح پہلے طریقہ کار میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں. بالکل اسی طرح ہے، یہاں پہ ایک ورڈ کی اسپیس دینی ہے، اس کے بعد سٹارٹ کر دینا ہے پیراگراف. پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی ایک پیراگراف بنا ہوا ہے تو ایک ورڈ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، باقی شروع سے لکھنا ہے. اس کے بعد جب اینڈ ہو جائے اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ نے یورس سنسرلی لکھنا ہے، یورس کا وائی او یو آر ایس، اس کے بعد اسپیس، اس کے بعد سنسرلی کا ایس سمال میں، اس کے بعد کاما، نیچے ایکس کیپٹل فل اسٹاپ، وائی کیپٹل فل اسٹاپ، زی کیپٹل فل اسٹاپ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیٹر کی جو باڈی ہے اب ہم اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں تاکہ آپ ایگزام میں اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں. Write a letter to your friend informing about someone's demise in family or friends. اپنے دوست کو ایک خط لکھیں جس میں خاندان یا دوستوں میں کسی کے انتقال کی اطلاع دیں. I hope، مجھے امید ہے، you will excuse، آپ مجھے معاف فرمائیں گے، excuse me for writing this sad letter، یہ افسوسناک خط لکھنے پر. مجھے امید ہے کہ آپ یہ افسوسناک خط لکھنے پر مجھے معاف فرمائیں گے. I am sorry، مجھے افسوس ہے. to inform، آگاہ کر رہا ہوں، you آپ کو، about کے بارے میں، very painful، ایک بہت دردناک یعنی انسیڈنٹ، واقع کے، in our family، ہمارے خاندان میں. مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو اپنے خاندان کے ایک نہایت دردناک واقعے سے آگاہ کرنا پڑ رہا ہے. مائی انکل، میرے چچا، پاسٹ اوے، وفات پا گئے، یسٹرڈے، کل، آفٹر کے بعد، آ شارٹ، ایک مختصر، النس، بیماری کے بعد، میرے چچا مختصر علالت کے بعد کل انتقال کر گئے. ہز سڈن ڈیتھ، ان کی اچانک وفات، ہیز شاکڈ، صدمہ ہوا، دا ہول فیملی، تمام خاندان کو. ان کی اچانک وفات سے پورے خاندان کو صدمے میں مبتلا کر دیا. ہی واز اے کائنڈ، وہ نہایت مہربان، لونگ، پیار کرنے والے، اینڈ نوبل، اور شریف پرسن، شخص تھے. اینڈ ایوری ون، اور ہر ایک، ریسپیکٹڈ، عزت کرتا تھا، ہم، ان کی، ویری مچ، بہت زیادہ. وہ ایک نہایت مہربان، محبت کرنے والے اور شریف انسان تھے اور ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا. دا فیونرل پریئر، نماز جنازہ، واز آفرڈ، ادا کی گئی، ٹوڈے، آج، ایٹ 3 PM، سپہر 3 بجے. آج سپہر 3 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. اینڈ، اور، ہی واز لیڈ ٹو ریسٹ ان دا لوکل گریو یارڈ، اور انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. مے اللہ گرانٹ ہم، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے، اٹرنل پیس اینڈ گیو پیشنس. مے اللہ تعالیٰ گرانٹ ہم، انہیں عطا کرے، انٹرنل پیس، جوار رحمت، اینڈ گیو پیشنس، اور صبر
دے ٹو آل آف اس، ہم سب کو ٹو بیئر برداشت کرنے میں ہز گریٹ لاس، ان کا عظیم صدمہ یا یہ عظیم صدمہ. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. پلیز پرے، براہ کرم دعا کریں. فار دا ڈپارٹڈ سول، ان کی مغفرت کی. اینڈ فار آور فیملی، ہمارے خاندان کے لیے. ان دس ڈیفیکلٹ ٹائم، اس مشکل وقت میں براہ کرم اس مشکل وقت میں مرحوم کی مغفرت اور ہمارے خاندان کے لیے دعا فرمائیں. آئی شیل بی تھینکفل ٹو یو، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا جو لیکچر تھا 2 لاسٹ لیٹرز پر مشتمل تھا. امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں لیٹر آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.